اور دوسری قسم وہ چیزیں جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، روزے کی قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی، تو اس سے صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد بغیر ارادے کے حلق میں پانی اتر گیا۔ نمبر 3، قے ہوئی اور قصدن حلق میں لوٹا لی، واپس لے لیا۔ نمبر 4، قصدن منہ بھر کے قے کر ڈالی جان بوجھ کر، اسے بھی قضا تو لازم آئے گی لیکن کفارہ نہیں۔ نمبر 5، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصدن نگل گیا، جان بوجھ کر نگل گیا، اس سے بھی قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ نمبر 6، دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی۔ نمبر 7، کان میں تیل ڈالا، کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ نمبر 8، ناس لینا، ناس لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم آئے گی۔ نمبر 9، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو، یعنی خون زیادہ ہو اور تھوک کم ہو۔ نمبر 10، بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ نمبر 11، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں قضا تو لازم ہے لیکن کفارہ نہیں۔ نمبر 12، رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالا تو اس سے بھی قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ نمبر 13، ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہوگا روزہ افطار کر لیا، روزہ چھوڑ دیا، تو حالانکہ دن ابھی باقی تھا، تو ایسی صورت میں قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ ان سب صورتوں میں صرف ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی جن میں ان باتوں میں سے کوئی چیز پیش آئی ہے اور کفارہ ان میں واجب نہیں ہے۔ رجوتك عفوا ولا لي سواه